ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا، پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا، پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر ایسا کیا دیکھا جس سے وہ حیران رہ گئے، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنو۔ گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ خداوند کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات سے نوازا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات میں، ملاقات والی رات میں ان مقامات سے گزر رہے ہیں جو اللہ پاک نے معراج والی رات میں امت کے اعمال کے نتیجے کے طور پر دکھلائے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک اس کے سر پر بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ کھڑا ہونے والا اس لیٹنے والے کے سر میں اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا کے گرتا ہے۔ جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے جس نے مارا تھا، اس وقت تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے، اور وہ اس پتھر کو اٹھا کر لا کے پھر دوبارہ اس کے سر میں مارتا ہے۔ عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کریم کی دولت دی، لیکن وہ بدعملی کرتا تھا، رات کو دن کو تغافل کرتا تھا، لوگ مصلی پہ اللہ اللہ کیا کرتے پھر وہ سویا کرتا تھا۔ ارشاد فرمایا ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا چند آدمی ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان میں بچھو اور سانپ صاف شفاف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے آدمی ہیں۔ آج احتیاط نہیں، پرہیزگاری نہیں، سوچو بچار نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے 4 آنے سود کے کھائے، بیاج کے کھائے، گویا اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے۔ آج لوگ اس کو منافع کہتے ہیں۔ منافع کہنے سے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی۔ اگر ایک کتے کو 50 آدمی مل کر کئی دفعہ کہیں یہ بکری ہے یہ بکری ہے، وہ بکری تو نہیں بن سکتی۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے معراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا، سفید ریش بزرگ آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی، میری امت کو دولت عطا فرمائی، چھوٹے چھوٹے لختی جگر، چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آ گئی، ایک سپارہ پڑھ کے موت آ گئی، 10 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 5 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 20 پارے پڑھ کر کے موت آ گئی، 10 باقی رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا او میرے خلیل آ جا، آسمانوں پہ بیٹھ کر میری امت کے وہ بچے اور میرے نبی کی امتوں کے بچوں، امتیوں کے بچوں، قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن کریم فرش پہ پڑھنا شروع کیا تھا، آؤ جو باقی رہ گیا عرش پہ ختم کر لو۔ ان کے اس قرآن مجید کی تکمیل وہاں پر کرائی جا رہی ہے۔ معراج شریف میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو پڑھتا ہوا دکھایا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہے، بیت المقدس میں تشریف لے آئے۔ خداوند کریم نے انبیاء متعددہ بلایا ہوا ہے، سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے، تم سب آ جاؤ۔ آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، زکریا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سارا انبیاء متعددہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو؟ تمہارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی برتری اور بزرگی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے در یتیم کا۔ بیت المقدس میں براق پہ سوار ہو کر کے پہنچے، آپ نے انگلی کا، حضرت جبریل امین نے انگلی پتھر کو لگائی، اس میں سوراخ بن گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا، مبارکباد دی، مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے میں فخر کرتا ہوں میری آل میں سے، میری نسل میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے حبیب لبیب کو پیدا فرمایا۔
آدم अलैहिस्सलाम फख्र करते हैं मेरी आल में से है। मरहबा या इब्न साले, और मेरे बेटे नेक बेटे मुबारक हो, तेरी वजह से मेरा भी सर ऊंचा हो गया। नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने मुबारकबाद दी। एक एक पैगंबर बढ़ के आगे इस्तकबाल कर रहे हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंबिया कराम के झुरमुट में चारों तरफ से घेरा हुआ है। मालूम ये हुआ आदम अलैहिस्सलाम का ये भी अकीदा कोई नहीं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर जगह मौजूद है। अगर पहले से मौजूद होते आदम अलैहिस्सलाम खड़े होकर इस्तकबाल ना करते। इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी अकीदा नहीं, मूसा कलीमुल्लाह का भी अकीदा नहीं, ईसा रूहुल्लाह का भी अकीदा नहीं, तमाम पैगंबरों का, अंबिया किराम का, रसूलों का किसी का यह अकीदा नहीं। हुजूर तशरीफ लाए तो सारे नबी खड़े हो गए। हज़रत जिब्रील अमीन ने अज़ान दी, जिब्रील अमीन ने अज़ान दी बैतुल मुक़द्दस में। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं सोच रहा था मैं अबुल बशर हूँ, मैं इंसानियत का अब्बा हूँ, सारे जहान के लोगों का मैं बाप हूँ। आज नमाज पढ़ाने का मनसब मुझे मिलेगा, आज इमामत का सेहरा मेरे सर बंधेगा। मैं सारे जहान के इंसानों का अब्बा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे पहले पैदा हुआ हूँ, इसलिए इमामत मुझे मिलेगी। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम सोच रहे थे मुझे मिलेगी। मैंने अल्लाह के नाम के लिए 950 बरस मार खाई है। इब्राहिम खलीलुल्लाह सोच रहे हैं मेरा नंबर लगेगा, मुझे आज मनसब इमामत मिलेगा। मैंने बड़ी मार खाई है, चिखा में मुझे डाला गया, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हर पैगंबर का अपना अपना ख्याल हो रहा है, हर नबी का अपना अपना ज़ौम है, अपना अपना दिलो दिमाग की सोचो विचार है। जब अजान हो चुकी इसके बाद मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने मुसल्ले की तरफ बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? मेराज जो है वो हजारों मसलों का हल है, हजार मसलों की सफाई हो रही है। आज यहाँ पे ये मसला भी साफ हो गया कि ओ आदम, बेशक तुम अंबिया अलैहिस्सलाम के भी सारे जान के इंसानों के तुम अब्बा हो, लेकिन मेरे नबी की मौजूदगी में तुम मुसल्ले पे कदम नहीं रख सकते। नूह नजीउल्लाह, मानता हूं तुमने मेरे नाम पे बड़ी मार खाई है, पर आज मसले भी तो साफ करने हैं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ऐ नूह अलैहिस्सलाम तुम्हें मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह, ठीक है आपने मेरी तौहीद के लिए बड़ी बड़ी मार खाई है, बड़ी बड़ी तकलीफ उठाई है, बड़ी बड़ी परेशानियां झेली है, मगर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए आपको मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत नहीं। ज़बीहुल्लाह को इजाजत नहीं, कलीमुल्लाह को इजाजत नहीं, ईसा रूहुल्लाह को इजाजत नहीं। ये मसले साफ कर दिए गए। जहां मेरा नबी मौजूद हो, नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो, मुसल्ला के बिल्कुल करीब हो, किसी को मुसल्ले पे चढ़ने की इजाजत नहीं। आज ये लोग कैसे दो रंगे मसले करते फिरते हैं। कहते हैं हर नबी, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मौजूद है और हर जगह मौजूद है, और मौलवी मुसल्ले पे खड़ा होकर के फिर दंदनाता है। लोगों लिख के ले जाओ, याद करके ले जाओ, पका के ले जाओ। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, या सरासर मोम हो या संग हो जा। और नबी के मानने वाले और कलमा पढ़ने वाले नबी की मौजूदगी में खलीलुल्लाह कदम नहीं रखते, कलीम
امام اللہ قدم نہیں رکھتے، ذبیح اللہ مصلی کی طرف نہیں جاتے، تیری کیا مجال ہے؟ مسئلہ صاف ہے، یا نبی موجود نہیں یا پھر مصلی کی طرف نہ جا۔ کیا مجال ہے کسی کی؟ اپنی بات کروں، نبی کی موجودگی میں قاری حنیف کی کیا مجال ہے کہ مصلی کی طرف قدم اٹھائے؟ 1,24,000 نبی جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا اور دیکھا کہ یہاں پر تشریف فرما ہے، آسمان سے، آسمان و زمین کے مالک کی آواز آئی، خبردار میرے محبوب کی توہین نہ ہونے پائے۔ جب نبی موجود ہوگا مصلی پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں، اور جب نبی موجود نہیں ہوں گے تو مصلی پہ آپ اور میں ہم سب جو اس کا منصب کا اہل ہوگا وہ چڑھ سکے گا۔ پتہ چلا کہ ہر وقت اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ نبی موجود نہیں۔ اگر نبی موجود ہے تو یہ بیت المقدس میں انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، یہ سارے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ یہاں نہیں تھے جبھی تو انتظار ہوا۔ اور پھر سارے نبیوں نے اکٹھے ہو کر کے کیا کیا؟ کوئی دنیا کی دولت کو طلبگار نہیں بنے، دنیا کی دولت کے طلبگار نہیں بنے، کچھ نہیں مانگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء کرام نے اقتدا فرمائی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد جبریل امین نے آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور نوش فرمانے لگے۔ جبریل امین نے آواز دی، یہ بھی آپ کی آزمائش اور امتحان تھی، اگر آپ دودھ کا پیالہ چھوڑ کر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے ساری امت گمراہ ہو کے مر جاتی۔ یہ جو اب بھی پیتے ہیں انہیں ہے اس بات کا احساس کہ شراب کی حرمت اور نجس ہونے میں کسی کو کیا تردد ہے؟ قرآن کریم میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر فرما انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ انہی آیات کے بعد قریب ہی میں شراب کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا جیسے مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے۔ اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا۔ لاکھوں من پانی کنویں میں ہوتا ہے، 2 قطرے شراب کے ڈال دو، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے۔ پانی تو پلیت ہو جاتا ہے، مگر جو کلمہ گو مسلمان کہلانے والے بوتلیں ڈکار جاتے ہیں وہ اب بھی پاک ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، وہ پلید ہوتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ان تمام مسئلوں کو سنتے ہی فوراً تمام چیزوں کو پرے پھینک دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، مدینہ پاک کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔ جس کے پاس مٹکا تھا مٹکا توڑ دیا، بوتل تھی بوتل توڑ دی، سراہی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، تمام کی تمام شراب کو حرام سمجھ کر پھینک دیا، اور پھر ساری زندگی اس کے قریب تر نہ گئے۔ آج مسلمان حرام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں۔
محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین کا معراج ختم ہو گیا. اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا، اور راستہ میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے. یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی. فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھیں، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے. 20 30 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کا آ جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا. دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کے معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے، نماز کی پرواہ کم کرتی ہے، خامد کی نافرمانی کرتی ہے. وہ اس بات کو اور سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤں اور میں تمام تر معاملات میں اس کی غلامی کروں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا روا نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتیں شرک کے اندر بڑی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، عقیدہ بڑا کچا رکھتی ہیں. پتہ چل گیا نا کہ فلاں علاقے میں ایک ننگا ملنگ بیٹھا ہے، بالکل ننگا بابا بیٹھا ہے، جاؤ سب کی بگڑی بناتا ہے، بس چل پڑتی ہیں. کیا مسلمانی ہے، کیا ایمان ہے، کیا قرآن ہے؟ اور ظالم و ننگا ہونا کوئی علامت ہے خدا بننے کی؟ خدا کا پیارا ہونے کی علامت کس نے بتائی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نورانی زینے اور پیڑی کے ذریعے آسمانوں کے پہلے آسمان کے قریب لے گئے، دروازے پہ دستک دی، اوپر سے پوچھا مما کا کون ہے؟ آواز دی انا جبریل. کون ہے؟ میں جبریل ہوں. من ماں کا تیری ساتھ کون ہے؟ کہتا مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آسمان کے نوری فرشتوں تمہیں مبارک ہو، تم آج تک بڑے مشتاق تھے، بڑے منتظر تھے، تمہارے بڑے ارمان تھے، بڑی حسرتیں تھی، آج میری ساتھ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ. پہلے آسمان پہ فرشتے قطار باندھے ہوئے تھے، دیدار کے مشتاق تھے، منتظر تھے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، فرشتوں نے دیدار کیا. مسلمانوں، جس کے دیدار کے مشتاق اور آرزومند آسمانوں کے بیت المعمور کے فرشتے ہوں، ان کے دیدار کے تم مشتاق کیوں نہیں بنتے؟ مبارک ہے ان لوگوں کو جن کو اس دنیا ہی میں حضور کی زیارت ہوئی. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ پانی پت سے کاندھلے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں مسجد آئی.
वीरान सी मस्जिद है, आबाद नहीं है। तो मौलाना ने अजान दी और नमाज ईशा के करीब एक आदमी आया और 3 रोटियां लाकर के हजरत मौलाना के हवाले कर दी। मौलाना ने रोटियां खा ली, नमाज पढ़ी, सो गए। फरमाते हैं मुझे एक ही रात में 3 मरतबा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। 3 मरतबा दीदार नसीब हुआ सरकार दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाते हैं मेरा दिल ललचाया, मुझे हसरत आई, मेरी आरज़ू हुई कि ये तो बड़ी मुबारक जगह है, मुझे यही ठहरना चाहिए, मैं ये जगह छोड़ के नहीं जाता। अगले दिन वही क़याम किया। अगली रात आई, वही नमाज का वक्त आया और एक आदमी आया और उसके हाथ में 2 रोटियां थी। मौलाना 2 रोटियां दे दी। मौलाना फरमाते हैं मैं 2 रोटियां खा करके सो गया। इस रात में मुझे 2 मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कल तो 3 दफा हुई थी, आज 2 दफा हुई है। तीसरी रात जब आई तो वही आदमी आया और उसके पास 1 रोटी थी और उसने 1 रोटी मेरे हवाले की और कहने लगा मौलाना आप आज यहां न ठहरना, कल क़याम ना करना यहां। मैं यहां ठहरा हूं। पहली रात को 3 मरतबा हुआ, दूसरी मरतबा 2 रात हुआ, आखिरी रात 1 दफा हुआ और मैं ये समझ गया हूं कि ये बात इस जगह की नहीं। तो कौन अल्लाह वाला है जिसकी जितनी रोटियां खाई उतनी मरतबा हुजूर की ज़ियारत हुई। तेरे घर की 3 रोटियां पहली रात को खाई तो 3 मरतबा दीदार हुआ, दूसरी रात 2 खाई तो 2 मरतबा दीदार हुआ, तीसरी रात 1 खाई तो 1 मरतबा दीदार हुआ। तू ऐसा क्या अमल करता है? मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के दिलों में मोहब्बत पकड़ी है। उम्मत के वो लोग जो सब कुछ कुर्बान कर दें। वो आदमी कहने लगा मौलाना मजदूर आदमी हूं, पहले दिन मेरी मजदूरी इतनी बनी थी कि 3 रोटियों का आटा था और हमारे घर में फाका था। मैं 1 रोटी लेके चला, बीवी ने पूछा कहां चले हो? मैंने बताया मस्जिद में एक मुसाफिर है। वो कहने लगी मेरी भी ले जाओ, मैं भी फाके पे फाका कर लूंगी। छोटे बच्चे ने पूछा अब्बा रोटी कहां ले चले? कहा बेटा मस्जिद में मुसाफिर है। तो कहा अब्बा मेरी भी ले जाओ। फरमाया मैं अपनी भी, बीवी की भी, बच्चे की भी, तीनों की ले आया था और दूसरे दिन बच्चे की हालत खराब हो गई।
میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقہ کر لیا، اور آج چوتھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی، اس کے نام کی بھی اس کو دے آؤں، کل کو 5واں دن ہو جائے گا، مجھے اپنا اعتبار نہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں، یہاں جیتے جاگتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کا تابع دار ہو، پیروکار ہو، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قدر کرتا ہو، اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ہمیں تو سنتوں سے آر ہے، ہمیں سنتوں سے نفرت ہے، بدعت سے پیار ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا، ایسے اکابر کا ساتھ ملا، کہتا قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو، میں ایسا کا شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے، کتامی جب کھا جائے درخواستی بستے ہو آنکھوں میں، امینے نے آری اور لاہوری کو دیکھا ہے، ڈالتے ہیں جن لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کے پاس جانے سے میرا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ لمبے لمبے کرتے پہن لینا، ٹخنوں تک کے چوغے، 1000 دانوں کی تسبیح، اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابع داری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے۔ صحابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے، ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ آج ہم بےتاب کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ جب تمنا ہی نہیں، آرزو ہی نہیں، تو ہوگی کیسے؟ اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟ خدا بند کریم نے اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں، بیت المعمور کے فرشتے، نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں، جبریل امین ساتھ آئے ہیں، سارے آسمان میں شور مچا ہے، آؤ زیارت کرو، امام الانبیاء آ گئے۔ پھر ان کو نکالنا، درجات سے منع کرنا کہ جی یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں، یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے نہیں، یہ کوئی مسائل ہے؟ کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بیت الرحم آیا جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، وہ مقام آیا، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، نیچے اتر آؤ، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ مولود عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جگہ ہے، آپ یہاں پر نیچے نزول فرمائیے۔ مدینہ پاک آیا، فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، آئیے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ ہر مقام پہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ سوال کرو پروردگار عالم کیا بات ہے، لفظ عبد کیوں استعمال کیا؟ کیوں نہیں فرمایا اسرا بنبیہ؟ میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اسرا برسولہ، کیوں نہیں فرمایا اسرا بنورہ؟ نہیں فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا معلوم ملاقات والی رات ہے، معراج والی رات ہے، خدا کی
कसम उस रात की अजमतों का क्या कहना, जिस रात को इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बने हो, अल्लाह करीम मेजबान बनाओ। इलल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक दरमियान में चल रहे हैं। एक औरत आती है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहती है। हुजूर उसको जवाब देने लगे, जिब्रील अमीन ने रोक दिया कि आप इसके सलाम का जवाब न दे वरना पूरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। हाँ, पूरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। क्यों? कि ये देखने में औरत है, ये हकीकत में दुनिया है जो गुमराह करती है लोगों को। आप इसके सलाम का जवाब न दें। पता चला कि औरत का रूप धार कर दुनिया में राज वाली रात में पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई। आज आप तजर्बा कर ले, पूरी दुनिया को इस वक्त औरतों ने लपेट रखा है। अच्छा भला आदमी हाजी नमाजी होता है, नेक होता है, जरा सा मुंह बना करके बीवी कहती है आसे पासे हर किसी के घर टीवी लग गई है, साढ़े घर का ही नहीं। तो वेले सो हाजी की जान निकल जाती है। जो बेचारा ये आखे ना तेरी तबीयत सेट नहीं रही, आखे किने तबीयत सेट रहे, कोई वेला गुजरन तो तुसा मेरे वास्ते हीला कीता है, कोई रेडियो, कोई टीवी, कोई टेप, कोई से होवे ना। खबर का बिल्कुल फिक्र नहीं। तमाम लोग एक दूसरे के साथ रौ में बैठे हैं और फिर दूसरों की औरतों वाली बात तो दुनिया किया करती है। फलाने मुल्क की औरत यूं है, फलाने मुल्क की औरत यूं है। और पाकिस्तान के मुसलमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम टीवी पे, फिल्मों पे अपनी बेटियों के नाच देख कर बड़े खुश होते हो, अपनी बहनों को नाचता हुआ देख कर, बदमाशी करते हुए देख कर बड़े खुश होते हो। गवर्नमेंट बड़ी राजी है कि हमने 3 तरीके से लोगों को बदमाश बनाना शुरू कर रखा है, रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, अखबारात के जरिए। पूरे मुल्क को, पूरी कौम को बदमाश बनाने का प्रोग्राम तकरीबन 8-10 साल से चल रहा है और बना दिया बदमाश। शराफत का जनाजा निकल गया, गैरत का तख्ता हो गया। डूब के मर जाए हम मुसलमान कहलाते हुए। मदीने पाक में अल्लाह पाक हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। एक औरत गुजर रही है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीना है, बड़ी जमीला है, बहुत अंदाज है, बड़ी शौक नजर है, आंखें बड़ी खूबसूरत है। वैसे पर्दे में थी, एक आंख जरा खुल गई, एक दीवाने ने देख ली, वो कहने लगा मैं इस आंख पे फरिश्ता हो गया हूं, मैं मर गया हूं इस आंख पे। घर गई, चाकू लिया, आंख निकाल कर उस दीवाने के पास भिजवा दी कि तुझे इससे इश्क था, ये आंख संभाल ले। पड़ोसनों ने कहा, औरतों ने कहा, अरे आंख खो दी, काली हो गई, चेहरा बिगड़ गया। कहने लगी जिस आंख को गैर आदमी देखकर मस्ती करता हो, उस आंख को रखना जायज नहीं। कहां गई वो गैरत मुसलमानों की? एक दूसरे पे तनकीद है, एक दूसरे पे तबसरा है। अमीरों से लेकर गरीबों तक, फकीरों से लेकर बादशाह तक बेपर्दगी आम है। और हमारी ये कोशिश भी नहीं। हदीस पाक में आता फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, एक औरत जब घर से आला दर्जे के कपड़े पहन कर, खुशबू लगा कर निकलती है, मेकअप करके निकलती है, 18 शैतान उसके साथ चलते हैं। मुंह चिढ़ा दिया गैरत का। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने कहा कि आप इसके सलाम का जवाब ना दें। हुजूर ने जवाब ना दिया, आगे चले। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मखलूक देखी, मैंने लोग देखे, बहुत ज्यादा थे, ऐसा बदबूदार, ऐसा सड़ा हुआ, ऐसा फूलत वाला गोश्त खा रहे थे। हुजूर फरमाते अगर एक रत्ती के बराबर
اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے پوری دنیا بدبو کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسا گوشت لوگ کھا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ایسا گوشت کھایا جس کے کھانے سے بدبو آ رہی تھی، وہ سڑا ہوا گوشت تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا امت کے جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، زکوٰۃ کو روک کر جو اس مال کو کھاتے ہیں ان لوگوں کو وہ گوشت کھانا پڑے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی سب کا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، امیر آدمی تھا لیکن بخیل تھا، اپنی اولاد کو بھی خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیا کرتا تھا۔ جس وقت اس کی موت آئی تو لڑکے نے غصے میں آ کر اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے باپ کے ساتھ قبر میں رکھ دی کہ ہمیں دنیا نے برتنے کو نہیں دی، اب ہم استعمال نہیں کرتے، دفع کر اپنے ساتھ ہی لے جا۔ قبر میں رکھ دی، دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکے کی حالت غیر ہو گئی، غریب اور قلاش ہو گیا۔ دل میں آیا اچھا نہ کیا وہاں رکھ دیے، آج کام آ جاتے۔ دوسرے مرحلے میں دل میں یہ بات آئی کہ اب کون سا تو اٹھا کے لے گیا، ان کو نکال لاؤ، ہمت کرو۔ بس رات کا وقت تھا، اوزار لیے، کیلی کسیلی اور جا کر باپ کی خبر کھول دی۔ اس نے اشرفیوں کا تھیلا بھر کے وہاں رکھا تھا۔ جب اس نے روشنی کی تو کیا دیکھتا ہے وہ تھیلا موجود نہیں، سر سے لے کر پیروں تک ایک ایک کر کے جیسے ستارے عورتیں کپڑے کو لگاتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن سے اشرفیاں ٹکی ہوئی ہے، پوری بدن پہ تمام کے تمام بدن پہ ایک ایک کر کے ستارے لگے ہوئے ہیں، اشرفیاں یوں ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ ایک اشرفی اتارنے کے لیے میں نے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی، بس انگلیوں میں وہ سار مچا، وہ سوزش ہوئی، وہ جلن ہوئی، قبر مشکل سے پوری کری، سب کچھ وہی چھوڑ دیا، دہی میں رکھتا، دوا میں رکھتا، منہ میں انگلیوں کا رکھتا، چین نہیں آئی، کسی کو کیسے بتائے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے۔ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب ذرا دم فرما دو، نہ معلوم کوئی پھوڑا نکلتا ہے، نہ معلوم کیا چیز ہے، میری 2 انگلیوں میں 3-4 دن ہو گئے چین نہیں پڑتی۔ شاہ صاحب نے دم فرمایا، کچھ پڑھ کے پھونکا اور پوچھا درد ہے؟ اس نے کہا جی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ شاہ صاحب نے پھر کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کچھ فرق پڑا؟ اس نے کہا نہیں جی ویسا ہی درد ہے جیسے پہلے تھا۔ تو تیسری مرتبہ شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کہ کچھ کم ہے؟ اس نے کہا نہیں جی جو کا تو ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پھر یہ سوزش، یہ جلن پھوڑے کی نہیں، پھنسی کی نہیں، یہ جلن کسی آگ میں جلے ہوئے کی نہیں، یہ کسی تکلیف کی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے تیری انگلیاں جہنم کی آگ میں جلی ہوئی ہے۔ ان کو بجھانے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں، دریا کا پانی کافی نہیں، ندی نال اور کنویں کا پانی کافی نہیں، دوا دم درود کافی نہیں، ان کو بجھانے کے لیے صرف ایک پانی کام دے گا۔ پھر اس نے شاہ صاحب کے سامنے بات کھول دی کہ آپ کا فرمان صحیح ہے، ایسے ایسے کر کے میں نے اپنے والد کی خبر کو کھودا اور اشرفی اتارنے کے لیے یہ ہر چیز سے بولے فنا، ارے نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا، ہم سب ایک دن خبر کے کیڑوں کی نظر ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور اس کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس معراج والے نبی کے طفیل معاف کر دے۔ کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون، شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا۔ گناہگار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی، سیاکار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، کھلم کھلا کافروں کے درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے، تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔
تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں. سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں. سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا. اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا؟ 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے. اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا. جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے. صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں. آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں. صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو. قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کی 5 وقت کی بازی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، وی سی آر پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر. اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آ جا. کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر. آ جا، اس بڑے نے تجھے بلایا ہے. نہیں آتا. ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے. اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ. میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا. اور یوں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا. نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا۔ دنیا میں دیکھو، کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، اور میاں اوے اللہ والا کچھ خیال تو کر، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا، جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پیا، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں تیار ہاں۔ بھائی لوگ بھی ان کو آنکھ دن، وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں، بس کے چاہ ہوں معاف کر دے۔ اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جائے اور تیرے گناہ معاف نہ ہو۔ بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے، سبحانہ و تعالی و تقدس۔ انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں۔ یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں۔ جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا۔ فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آدمی۔ آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے، ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں، میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادا بادا، 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا۔ تیرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں
میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو یوں کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں، جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں، مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے لائیے یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے، کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی، اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے، اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی اٹریاں بول اٹھیں گی،
مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں۔ پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا، اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں، چکر لگا رہے پیر رات دن۔ اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی انگڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، پورا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ زہر کی نماز اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں، چکر لگا رہے پیر رات دن۔ اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی انگڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا، اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فائدہ: مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ 4 رکعت نفلیں اور پڑھی جائیں تو 6 ہو جائیں گی۔ بعض علماء کے نزدیک یہ 6 رکعتیں مغرب کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا، بلال، اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید اس عمل سے ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت بھی وضو کیا ہے تو اس وضو سے اتنی تحیت الوضو ضرور پڑی ہے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں، کیا ایک ہدیہ نہ کروں، کیا ایک تحفہ پیش نہ کروں، کیا میں آپ کو
ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سب معاف فرما دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ جب پہلی رکعت سے قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں بھی یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمے 10 مرتبہ کہیں، 2 رکعت اسی طرح پڑھیں اور اس ترتیب سے ہر رکعت میں یہ کلمے 75 مرتبہ کہیں۔ چچا، اب اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو زندگی میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔